اور یہ جانیے کہ اگلے سال مہنگائی کی شرح 21% ہوگی۔ آٹے، گھی اور دالوں پر سبسڈی صرف یوٹیلیٹی سٹورز پر ملے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ٹیٹرا پیک دودھ پر ٹیکس کی تردید کر دی۔ پوسٹ بجٹ تقریر میں واضح کیا کہ پیٹرولیم لیوی 50 روپے سے اوپر لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وزیر خزانہ نے دو ٹوک کہا کہ پاکستان کسی صورت ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ اسحاق ڈار نے IMF سے بات چیت میں سبسڈی کو بڑا مسئلہ قرار دے دیا۔ وزیر خزانہ نے صاف کہہ دیا کہ ڈیفالٹ کی رٹ لگانے والے خود موجودہ حالات کے ذمہ دار ہیں۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا کہ ملک مشکل حالات سے نکل آیا ہے۔ ولنریبلٹی بہت سٹیپ تھی اور بہت گہری تھی، اس میں سے ہم نکل کے میرے نزدیک ہم الحمدللہ سٹیبل ہو گئے ہیں۔ یہ اب مزید ڈکلائن، مزید تباہی، مزید گراوٹ وہ رک گئی ہے۔ انفلیشن پروجیکٹ کر رہی ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس پلاننگ کے ساتھ 21% اگلے سال۔ FPR کا جو ریونیو ٹو GDP ہے کلیکشن 8.7%، اوور آل ڈیفیسٹ میں نے عرض کیا 6.54%، پرائمری بیلنس بھی میں نے عرض کر دی 0.4% اور پبلک ڈیٹ ٹو GDP 66.5%۔ اسحاق ڈار نے ٹیٹرا پیک دودھ پر ٹیکس کی تردید کی۔ یہ بھی وضاحت کی کہ پیٹرولیم لیوی 50 روپے سے اوپر لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ خوردنی تیل کی درآمد پر ٹیکس ختم نہیں کیا۔ جو گراس فیڈرل ریونیو جو ہے وہ 12,163 بلین پہ اس بجٹ میں پچ کیا گیا ہے۔ اس میں FPR کی کلیکشن 9,200 ہے اور جو نان ٹیکس ریونیو ہے 2,963 ہے۔ یہ چل رہا ہے کہ جی سیل ٹیکس آن امپورٹ آف ایڈیبل آئل جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، یہ ختم نہیں کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ حکومت کے کل اخراجات 14,400 ارب روپے ہیں۔ پینشن کے لیے 761 روپے رکھے گئے ہیں۔ IT اور سائنس کے لیے 33 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 1150 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 559 ارب روپے مختص کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار نے یقین دہانی کرائی کہ بجٹ کو حتمی شکل دینے سے پہلے کاروباری طبقے کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ کم سے کم اجرت کے قانون پر عمل نہ ہو تو وزارت داخلہ ایکشن لے۔ جولائی میں پہلے ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔